قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا إلى آخر الآيات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء کی آیات ہیں، الحمدللہ جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات توحید اور رد مشرکین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے شبہات اور اعتراضات کا ذکر کیا کہ مکے کے کفار اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مطالبہ کرتے تھے کہ جیسے پہلے زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو معجزات ملے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اگر آپ بھی اللہ کے نبی ہیں تو آپ ایسے معجزات ہمیں دکھلائیں کہ صفا کا پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے، اور مکے کے پہاڑ جو ہیں وہ ہٹ جائیں اور یہاں میدان بن جائیں اور چشمے نکل آئیں، ہم یہاں زراعت کریں، ہم باغات لگائیں۔ اور اسی طرح انہوں نے مطالبات کیے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے آسمانوں سے ہمیں حکم لکھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم ایمان لائیں، پھر تو ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کبریا محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ تمام معجزات جو مشرکین مکہ مطالبہ کرتے ہیں ان کا ہمیں دے دینا کوئی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے آگے کیا مسئلہ ہے، لیکن ان کا مقصد ہدایت نہیں ہے، ان کا مقصد صرف عناد ہے اور اظہار بغض ہے۔ لیکن پھر بھی ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ دو چیزوں میں آپ ایک چیز چن لیں، کیونکہ ہماری یہ سنت اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کا عدل سے فیصلہ ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا کہ جو قومیں انبیاء سے اپنے منشے کے مطابق معجزات کا مطالبہ کریں کہ یہ معجزہ دکھاؤ اور یہ معجزہ دکھاؤ اور یہ معجزہ دکھاؤ، اگر ہم وہ معجزہ دے دیں
اور پھر وہ قوم اسلام اور ایمان قبول نہ کرے تو پھر اس کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ ان پہ ایسا عذاب آتا ہے کہ پھر ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کو معجزات دے دیتے، لیکن اگر پھر آپ کی قوم ایمان نہ لے آئی تو پھر ان کو ایسا عذاب دوں گا جو آج تک کسی مخلوق کو عذاب نہیں دیا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، میں توبہ اور اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ جو توبہ کریں گے، ہدایت پکڑیں گے، ایمان لائیں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور جو اپنی ضد پہ اڑے رہیں گے، کفر و شرک پہ جمے رہیں گے، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اب دو چیزوں میں آپ جو چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت بنا کے بھیجے گئے، حضور نے عرض کیا کہ یا اللہ بس توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے، بس آپ مجھے یہ معجزات نہ دیں جو یہ مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان نہ لائے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور ویسے بھی یہ اصولی بات ہے کہ یہ نبی سے مطالبہ کرنا کہ یہ معجزہ دکھاؤ، یہ پھر عقل مندی کی بات نہیں ہے، نہ عقلاً درست ہے اور نہ قانوناً درست ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا مکے والے کوئی معجزہ مانگے، مدینے والے اور معجزہ مانگے، طائف والے اور معجزہ مانگے، ایشیا والے اور معجزہ مانگے، اور یورپ والے اور معجزہ مانگے، پر نبی تو ان کی فرمائشیں ہی پوری کرتا رہے۔ تو یہ کوئی بات دلیل عقل نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو حضور کو معجزات دیے ہیں وہ تو کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے گئے وہ تو تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہیں، تمام پیغمبروں سے اکثر ہیں اور تمام پیغمبروں سے زیادہ قائم و دائم ہیں۔ پہلے انبیاء کے معجزے تو ایک وقتی معجزہ تھا، وقت پہ ظاہر ہوا گزر گیا، لیکن حضور کا معجزہ تو قیامت تک موجود ہے۔ اللہ کا قرآن جو جب چاہے اس معجزے کو دیکھ لے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ایک واقعہ بطور تسلی کے ذکر فرمایا کہ میرے محبوب، یہ کافروں کی عادت ہے، مشرکین کی عادت ہے، ہم جانتے ہیں۔ جیسے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی مطالبہ کیا تھا اپنے پیغمبر سے، قوم سمود نے، کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے چھوٹا سا، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ اگر وہ اونٹنی نکل آئے تو پھر ہم کلمہ پڑھ لیں گے، پھر آپ کو نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ ایسے مطالبات نہ کرو، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور میری صداقت کے لیے اور آیات و بینات و معجزات کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو پھر یہ ہماری بات پوری کریں۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فرما دیا کہ صالح علیہ السلام یہ معجزہ تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر آپ کی قوم نہ مانی تو ان کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے اس پتھر سے، اس پہاڑی سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی۔ سب اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور اونٹنی بھی ایسی عظیم الشان تھی کہ ایک دن اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بتلا دلا، شربن ولکم شربن، ایک دن تو اونٹنی پانی پیے گی، آپ لوگ چشمے پہ نہیں جائیں گے، اور آپ اس دن جو ہے اونٹنی کا دودھ پئیں گے، اور ایک دن آپ پانی پئیں گے اور اونٹنی جو ہے وہ اپنا چلتی پھرتی رہے گی، اپنا گزارا کرے۔ اس پہ قوم چند دن تک تو قائم رہی، لیکن جب چند دن گزر گئے کہنے لگے جی یہ بڑی مشکل ہے کہ ایک دن ہمیں پانی ملتا ہی نہیں، سارا پانی اونٹنی پی جاتی ہے۔ یہ تو قوموں کی عادت ہے نا کہ جب کچھ مل جائے پھر انکار کر دیتے۔
جیسے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نا، یہ تو زمین کا معجزہ ہے. اللہ نے میرے نبی کو آسمانی معجزہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارہ کرنے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. دیکھو نا آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. آج جدید علوم کی معراج کا زمانہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. لیکن چاند پہ پہنچنے کے لیے انہوں نے کتنے بلائین، کتنے اربہ اور کھربہ ڈالر خرچ کر ڈالے ہیں. لیکن معجزہ تو اس کملی والے کا ہے، سیدنا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی چیز کے صرف انگلی سے اشارہ کرے زمین پہ کھڑے ہو کے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور فرمایا یا معشر قریش، اے قریش والو دیکھ لو چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے چاند کے دو ٹکڑے ایسے واضح نظر آ رہے تھے کہ ایک پہاڑ کی اس جانب تھا اور ایک پہاڑ کی اس جانب تھا. حضور نے فرمایا اتنے بڑے معجزے کے بعد ایمان لے آؤ. کہنے لگے اچھا آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا جادو جو ہے وہ آسمانوں پہ بھی چل جاتا ہے. تو جس نے نہ ماننا ہو اس کے لیے اب جو مرضی آئے کر لیں. تو اس لیے قوم صالح علیہ السلام نے بھی اتفاق کیا، کہنے لگے کہ بھائی اب یہ اونٹنی نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، بس اب اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے. تو انہوں نے اپنی قوم کا ایک بہت بڑا بدبخت اور شقی تھا جس کا نام تھا قدار ابن صالح. اسی لیے ایک روایت مبارک میں یہ قول بھی آتا ہے میرے محبوب نے، محبوب کائنات نے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں دو بڑے بدبخت شخص ہوں گے. حضور نے فرمایا اب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں دو بہت بڑے بدترین اور شقی اور بدبخت لوگ ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک تو وہ جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کیا اور ایک وہ جو سیدنا علی کو شہید کرے گا. وہ بھی اپنی قوم کا بدبخت تھا اور یہ بھی اپنی امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا. تو اس قدار ابن صالح نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اس کا خون بہتا رہا اور اونٹنی بیچاری آوازیں نکالتے نکالتے گر گئی اور مر گئی. اللہ نے خبر دی اپنے پیغمبر کو کہ اب اپنی قوم کو بتلا دو کہ تمہارے لیے صرف 3 دن کی مہلت ہے. ثلاثۃ ایام، 3 دن کی مہلت ہے اور اس کے بعد تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. حضرت صالح علیہ السلام اپنے مومنین کو لے کے اس جگہ سے الگ ہو گئے اور علامات عذاب جو تھی وہ شروع ہو گئی، لیکن قوم اڑی رہی اسی طرح کفر پہ، اور 3 دن کے بعد ایسا عذاب آیا کہ پوری قوم سمود جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ہم آپ کو معجزات جو مانگتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں یہ اسلام نہیں لائے. ان آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب ہم کسی بستی والوں میں جب عذاب بھیجتے ہیں ہمارے 2 طریقے ہیں، یا تو ہم دنیا میں ہی عذاب دے دیتے ہیں جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون پہ آیا، یا اگر کبھی ہم کافروں کو اور منکروں کو دنیا میں عذاب نہ دیں تو پھر آخرت کا عذاب دیتے ہیں جو عذاب دائم ہے. اور یہ ہمارا فیصلہ جو ہے لوح محفوظ میں ہم نے لکھ دیا ہے اور ہمارے فیصلے جو ہیں کبھی بدلا نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے. ان تمام واقعات کے بعد پھر اللہ نے وہ آیات مبارکہ جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ
ربك أحاط بالناس. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا تیرے رب نے تجھے یعنی محمد مصطفیٰ ان ربک احاط بالناس، تیرا رب تیری لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے. کیوں صاف بات تھی نا کہ جب کفار کی بات نہ مانی گئی تو دشمنی بڑھ گئی. تو لازمی بات ہے کہ حضور کے دل میں بھی فکر آتے تھے کہ اب یہ اور دشمنی میں تیز ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا آپ غم نہ کریں، آپ کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ نے انہی آیات میں اشارہ کیا کہ میرا مدنی ہم نے جو آپ کو معجزہ دیا ہے اس معجزے کا مقابلہ تو کوئی معجزہ ہی نہیں کر سکتا ہے. دیکھو نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر تھیں کہ وہ ایک دن کے اندر 2 مہینے کا سفر طے کرتی تھی. اللہ نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. یاد رکھیں کہ یہاں لفظ رؤیا ہے. رؤیا کا معنی جیسے خواب ہوتا ہے اسی طرح رؤیا کا معنی حقیقی آنکھوں سے دیکھنے کو بھی کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی ہم نے جو آپ کو معراج عطا فرمایا ہے کہ 2 مہینے کا سفر نہیں ہے بلکہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کا معراج ہے، سدرۃ المنتہا ہے، پھر اللہ کا کلام ہے، اللہ کی رؤیت ہے. یہ تمام اسراء و معراج ایک رات کے بھی بعض حصے میں ہم نے مکمل کر دیا. تو اتنے بڑے عظیم معجزے کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ جمہور امت اہل سنت والجماعت کا سلفن اور خلفن کیا معنی یعنی صحابہ میں بھی تابعین میں بھی اور ان کے بعد آنے والی امت میں بھی اکثریت کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کا جو اسراء اور معراج ہے وہ حقیقی ہے اور جسمانی ہے. آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ جسم مبارک کے ساتھ جاگتے ہوئے نیند میں نہیں، خواب نہیں بلکہ حقیقتاً. اور یہ معراج روحانی بھی نہیں جسمانی ہے کہ حضور تشریف لے گئے. آپ کی اسراء کی ابتدا مسجد الحرام ہے اور انتہا مسجد اقصی ہے، اس کے بعد پھر معراج ہے. تو جمہور کا قول مبارک جو ہے وہ یہی ہے کہ حضور کا معراج جو ہے وہ جسمانی. گو بعض صحابہ یہ کہتے ہیں جیسے بی بی عائشہ فرماتی تھی یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضور کا معراج جو ہے وہ روحانی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہے کہ میں نے تو حضور کا بدن مبارک اپنے بستر سے علیحدہ ہی نہیں پایا، حضور میرے بستر میں موجود رہے. یعنی جب حضور بستر میں موجود ہے تو مانا معراج میں نہیں گئے بلکہ روحانی معراج تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ معراج جو ہے وہ روحانی تھا. اور بعض علماء نے صحابہ میں سے بھی، تابعین میں سے بھی، تبع تابعین میں سے بھی اور بعد میں آنے والے ائمہ مجتہدین محدثین سے بھی اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا، انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا رویا تو خواب کو کہتے. لیکن یاد رکھیں کہ جمہور صحابہ اور جمہور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجماعی فیصلہ ہے کہ حضور کا معراج جو ہے وہ جسمانی ہے.
یہاں تک بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ میں نے حضور کو اپنے بستر سے جدا نہیں پایا، تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ حضور کا معراج جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہے۔ حضور پاک کو جو معراج ہوا ہے وہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہے، اور بی بی عائشہ سے شادی جو ہے وہ تو ہجرت کے بعد ہے مدینہ منورہ میں، تو حضور کا بی بی عائشہ کے بستر میں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تو معراج ان دنوں میں ہوا ہے کہ ابھی حضور کی بی بی نہیں بنی، بی بی عائشہ نکاح نہیں ہوا، حضور کے گھر بھی نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور کا معراج جو ہجرت سے پہلے ہوا وہ جسمانی ہے، اور بی بی عائشہ جس معراج کا ذکر کر رہی ہے وہ اور کوئی معراج مبارک ہے جو اللہ نے حضور کو خواب میں کرایا ہے، ورنہ بی بی عائشہ کی بات بھی تو غلط نہیں ہو سکتی، وہ صدیقہ ہے، وہ بنت صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب الوحی ہیں، اور حضور کی بیوی کے بھائی یعنی حضور کے خالہ ہیں، اور ابھی سفیان کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، صحابی ہیں اور صحابی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ حضور کا معراج روحانی الگ ہے، اور حضور کا معراج جو ہے وہ جسمانی جو ہے وہ الگ ہے۔ اور یہاں قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے معراج کو ایک امتحان بنا دیا کہ ماننے والے مان گئے اور انکار والے گمراہ ہو گئے۔ تو اگر یہ خواب کی بات ہوتی، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کتنے لوگ ہیں بیچارے اپنے ملک میں خواب دیکھتے ہیں میں کعبے میں طواف کر رہا ہوں، کتنے لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ میں جناب مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں اور سلام پڑھ رہا ہوں، کتنے لوگ خواب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ میں دوڑ رہا ہوں، کتنے لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ میں اللہ کی نعمتیں میرے سامنے موجود ہیں اور میں کھا رہا ہوں۔ یہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا، تو خواب کی وجہ سے تو فتنہ نہیں بن سکتا، خواب کی وجہ سے تو لوگوں میں انتشار نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر حضور بھی خواب بیان فرماتے تو ہر آدمی چپ کر جاتا بھی اللہ کا نبی پاک ہے، معصوم ہے، شان والے ہیں، صادق ہیں، صادق الوعد الامین ہیں، حضور نے بھی کوئی مبارک خواب دیکھا ہوگا، اس میں کیا ہے جھگڑے کی بات؟ اختلاف تو تب پیدا ہوا کہ جب حضور نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو ابو جہل اور دیگر قریش مکہ جو تھے وہ سارے کہنے لگے کمال ہے یا محمد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا سفر جو ہے وہ 2 مہینے لگتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان کا سفر جو ہے اس میں 500 سال لگتے ہیں، اور 7 آسمانوں کا معنی ہے 3500 سال، تو 3500 سال کا سفر رات میں کیسے ہو گیا؟ یہی وہ وجہ تھی کہ قریش مکہ نے باقاعدہ میٹنگ کی، دار الندوہ میں جمع ہوئے، دار الندوہ یعنی ان کی مجلس تھی بیٹھنے کی، باب الفتح اور باب المدینہ کے درمیان میں وہ جگہ تھی جس کا نام دار الندوہ تھا۔ اب تو اللہ کی رحمت سے الحمدللہ اتنا اللہ کا بڑا حرم بن گیا، اب تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرم میں آ کے داخل ہو گئی، جیسے دار ارقم تھا، بیت ام ہانی تھا، دار الندوہ تھا، سب چیزیں اب حرم کے اندر آئیں الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ حرمین الشریفین کی عزت کو، امن کو، سلامتی کو قیامت تک قائم رکھے، اور انشاءاللہ یہ تو اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس باتوں کا کوئی فکر نہ کیا کریں کہ کفر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے یہ بات پلے باندھ لیں کہ اللہ کا دین اسلام قیامت تک قائم رہے گا، اور اللہ کا دین اسلام غالب آئے گا، تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے، صرف ایک دین ہوگا، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اور جتنا کوئی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا اسلام اور ابھرے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کے افکار، پوری دنیا کے اسکالر، پوری دنیا کے قلم کار، پوری دنیا کے اخبار نویس، اخبار لکھنے والے سب اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اسلام اور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ یورپ میں جائیں، آپ کافروں کے ملکوں میں جائیں، اس دور میں قرآن پاک کے جو انگریزی ترجمے ہیں اور اسلامی کتابیں ہیں وہ جتنی تعداد میں بک رہی ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں، اس کی کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک وجہ یہ ہے کہ یوں جتنا پراپگنڈا کیا جائے وہ ہے نا کہ تم بھی یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندیے باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب ہوائیں مخالف ہوتی ہیں تو پرندے اونچے اڑیں گے نا، تو جب ہوائیں مخالف ہوتی ہیں ہر کوئی کہتا ہے اسلام ایسا ہے، مسلمان ایسے ہیں اور مسلمان ایسے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یار سوچو تو صحیح، اگر کون ہے مسلمان کیا پتا ہے؟ تو جنہوں نے نام نہیں سنا تھا انہوں نے بھی اسلام کا نام سن لیا، جنہوں نے بھی نام مسلمان کا نہیں سنا تھا انہوں نے بھی سن لیا، جنہوں نے قرآن کا نام نہیں سنا تھا انہوں نے بھی سن لیا، اور جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ دیکھ جاتے ہیں کہ یہ تو امن کا دین ہے، یہ تو سلامتی کا دین ہے، تو یہ تو اس محمد مدنی کا دین ہے جو قاتلوں کو معاف کر دیتا ہے، جو قریش مکہ کو معاف کر دیتا ہے، جو حرم میں فاتح بن کے داخل ہوتا ہے لیکن کسی پہ تلوار نہیں چلاتا، کسی کو سزا نہیں دیتا۔ یہ تو دین اسلام اس نبی کا دین ہے جو جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، جو اونٹوں کی حفاظت کرتا ہے، جو بلیوں کی حفاظت کرتا ہے، جو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم میں ڈالا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، اس کو پانی نہیں ڈالا، اللہ نے جہنم کی سزا دے دی۔ جو اسلام جانوروں کا محافظ ہو، جو اسلام یتیموں کا محافظ ہو، جو اسلام بیواؤں کا محافظ ہو، جو اسلام بچوں کا محافظ ہو، جس اسلام کے لفظ میں سلامتی کا مادہ ہو، جس کے ایمان میں امن کا مادہ ہو، وہ کیسے فتنہ گر ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، معراج حضور سے بات کریں، تو ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اکٹھے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں، میں یہی تو دعوت دے رہا ہوں کہ اور میرے ساتھ بات کرو۔ اگر آج آپ کو خیال آیا ہے بات کرنے کا تو آئے میرے ساتھ بات کریں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے اسراء اور معراج ہوا۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ مکے سے بیت المقدس تشریف لے گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل لے گئے۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے اس کے دروازے کتنے ہیں، اور مسجد اقصی کے اندر کوئی علامات، کوئی محراب کی علامات، کوئی ایسی نشانیاں جو ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ تو کبھی گئے نہیں بیت المقدس۔ ایک بات تو ہمیں یہ بتلائیں، اور دوسری بات ہمیں یہ بتلائیں کہ ہمارا ایک تجارتی قافلہ جو ہے مکے سے بیت المقدس کی طرف گیا ہے، اور پھر وہ بیت المقدس سے واپس مکے کی طرف آئے گا۔ اگر آپ گئے ہیں تو کیا آپ نے ہمارا قافلہ دیکھا تھا کہیں؟ اور اگر دیکھا تھا تو وہ قافلہ کہاں تھا اور مکے میں کب پہنچے گا؟ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ واللہ مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے، مجھے اتنی غم ہوا
اتنی تکلیف ہوئی کہ ایسی ذہنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی. دیکھو نا، اب آپ حج پہ آئے ہیں، دعا کریں اللہ سب کو نصیب کرے. جو آ گئے، جو آ رہے ہیں، جو نہیں آئے، اللہ ان کے بھی رستے پیدا کرے. اللہ سب کو سنت کے مطابق اور صحت و سلامتی اور امن کے ساتھ حج مبارک کی دولت و نعمت سے نصیب کرے، اور حج کے برکات و ثمرات بھی نصیب کرے. اور اللہ میرے بھائی حاجیوں کو توفیق دے کہ ان ایک مہینے میں کچھ دین سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں، اگر آپ نے ایک مہینہ بھی محنت کر لی تو کم از کم دین کی بنیادی باتیں تو سیکھ جائیں. آپ ایمان سے کہیں کہ آپ مثلا 5 حج کر چکے ہیں، آپ حج کرنے آتے ہیں یا حرم کے دروازے گننے آتے ہیں؟ جو حاجی 5 حج کر چکا اس سے پوچھو جی حرم کے دروازے کتنی ہیں، بتا سکتا ہے؟ کیوں وہ دروازے گننے آیا تھا، حج کرنے آیا تھا. اس سے آپ پوچھیں کہ زمزم کا کنواں کتنا گہرا ہے، وہ کوئی پیمائش کرنے آیا تھا غریب. اس سے آپ پوچھیں کہ وہ جیرانہ کا کنواں کہاں ہے. اس سے آپ پوچھیں کہ بدر صغرا کہاں ہے، بدر کبرا کہاں ہے، بیر راہا کہاں ہے، بیر استراحہ کہاں ہے، علی تیمہ کہاں ہے، ابیار ماشی کہاں ہے، ابیار علی کہاں ہے. وہ کیا جانتا ہے غریب؟ چلو حاجی تو بڑی بات ہے، یہ میرے جو بزرگ طالب بیٹھے ہوئے یہ بتاتے ہیں جن کو اللہ کی رحمت سے کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 15 سال سے رہتے ہیں. یہ مجھے اگر سمجھا دینا کہ وادی قدید کہاں ہے، عثمان کہاں ہے، اسی طرح وادی صرف کہاں ہے، اسی طرح وہ کون سا مقام ہے جہاں حضور نے عبداللہ ابن ابی کی شرارت کے بعد استراحت فرمائی، اور وہ کون سا کنواں مبارک ہے جہاں حضور کی انگوٹھی مبارک گری ہے، وہ کون سا کنواں ہے جو بیر خاتم ہے، وہ کون سا مقام ہے جہاں ابی ہریرہ بیٹھ کے حدیث محمد مصطفیٰ پڑھاتے تھے، آج مجھے بتا دیں. جو مرضی ہے مجھ سے انعام لے لیں. ماشاءاللہ حاجی نہیں الحاج بن گئے ہیں ماشاءاللہ، یعنی حج ان سے تنگ آ گئے، وہ الحاج بن گئے. وہ بتا سکتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو مسجد مبارک تھی، مسجد نبوی، اس کا طول عرض کتنی تھا؟ وہ یہ بات بالکل نہیں بتا سکتے ہیں کسی بھی شکل کے اندر، کسی بھی حال میں، اور نہ ہی وہ بتانے پہ یعنی یہ استطاعت رکھتے ہیں. فرمایا حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. تو ایک انگلی ہی تو ہو، کیا ہو گیا، کٹ گئی اللہ کے راستے میں. تو بہرحال یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے. بند کرنے کا معنی توڑ دینا نہیں ہوتا، میں نے یہ نہیں کہا توڑ دو، میں نے کہا صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. اچھا، اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اب مدینہ منورہ ہے، دعا کرو اللہ نصیب فرمائے، دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور مدینے کی حاضری ادب سے نصیب ہو، اور حاضری اللہ کی دربار میں منظور ہو، اور درود پڑھتے ہوئے حاضری ہو اور کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے. بس یہ دعا کر لیا کرو. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، دولت پیسہ آنی جانی چیز ہے، بس یہ دعا کیا کرو کہ جب آخری گھڑی ہو تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ دفن مدینے کا نصیب کرے تاکہ قیامت میں حضور کے ساتھ جائیں. بھائی حضور سے ساتھ لے جائیں گے مجرموں کو تو انشاءاللہ سزا نہیں ہو. ہم مجرم ضرور ہیں لیکن جب ساتھ لے جائیں گے تو ہمیں کون مارے گا؟ تو اس لیے بہرحال تو اب مجھے جناب کو یہ بتا سکتے ہیں نئے حاجی نہیں، پرانے حاجی، کہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی مبارک کا طول عرض کتنی تھا. اچھا، چھتی ہوئی مسجد کتنی تھی اور بغیر چھت کے کتنی تھی؟ حالانکہ اب بھی نشانیاں موجود ہیں عرب میں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، اب بھی موجود ہیں علامات، لیکن نہیں بتا سکتے. یہ تو آپ سب کہتے ہیں الحمدللہ، ہم بھی کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ جو ہے وہ جنت کا
ٹکڑا ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں وہاں نواز نصیب فرمائے۔ اچھا یہ بتا سکتے کہ اس کا طول عرض کتنی ہے؟ حالانکہ واضح ہے، یعنی واضح بات ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرے منبر سے لے کر میرے روضہ مبارک یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے۔ تو صاف بات ہے یہ چیز علامت موجود ہے، ادھر منبر ہے ادھر حضور کا روضہ مبارک ہے، لیکن کسی کو پتا ہے کتنا طول عرض ہے؟ تو آج حالانکہ یہ سارے علامات اس وقت بھی حرم میں موجود ہیں، یہ نہیں کہ موجود نہیں۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے گھر میں داخل ہوئے تو داخلہ فرماتے ہیں من اعلی مکہ تھا، حدیثوں میں ہے حضور یعنی مکے کے اونچے حصے سے داخل ہوئے، اور جب حضور گئے تو من اسفل مکہ تھا۔ حالانکہ حضور جب داخل ہوئے ہیں تو وہ علامات اب بھی حرم میں موجود ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ وہ کون سی ہے؟ کیوں آپ دیکھتا ہی نہیں کو حاجی اس طرف؟ حاجی بیچارے کو تو کیٹی خریدنی ہے، راڈو خریدنی ہے، گھڑیاں لینی ہیں، فرمائشوں کی ایک فہرست لکھی ہوئی ہے، اس میں کیمرے لینے ہیں اور اس کے بعد ٹی وی خریدنے ہیں، تاکہ حاجی کی کوئی علامت تو ہو نا، جب جائے پتہ تو لگے کہ حاجی ہے ماشاءاللہ۔ اس کو کیا پڑی ہے غریب کو کہ وہ ان چیزوں کی تاریخ معلوم کرے؟ اچھا اس کو کیا معلوم ہے کہ حضور کی ابتدائے نبوت جو ہے وہ تو ہے جبل نور غار حرا، اور ہجرت کی رات ہے غار ثور۔ غار حرا اور غار ثور کا کیا فاصلہ ہے؟ اور ان دو پہاڑوں کو آخر اللہ نے کیوں چن لیا؟ مکے میں تو اور لاکھوں پہاڑ ہیں، مکے میں کوئی ایک پہاڑ ہے جدھر نظر ڈالو پہاڑ ہے، ابھی کویس ہے، کہا ہے، جبل ہندی ہے، جبل عمر ہے، جبل عیر ہے، جبل ثور ہے، جبل رحمت ہے اور جبل قضا ہے، انہیں پہاڑوں کا لا حد ولا تحصیٰ ہے۔ لیکن ان دو پہاڑوں کو جو اللہ نے مقام بخشا ہے کہ ایک میں نبوت سے پہلے ڈیرا ہے اور ایک میں نبوت کے بعد ڈیرا ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل وجہ کیا ہے کہ بھی حاجی حج کے لیے آتا ہے، یہ تو انہی لوگوں کا کام ہے کہ وہ تحقیق کریں، ورنہ ہر آدمی کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور حضور دو رات کے بھی ایک بعض حصے میں، ساری رات بھی نہیں لگی معراج میں۔ قرآن کہتا ہے لیلا من المسجد الحرام، تنوین کا معنی ہوتا ہے قلت، تھوڑی سی رات۔ تو اس میں یہ سوال کرنا ہے، حالانکہ یہ سوال ہی خلاف عقل ہیں، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان باتوں کے اگر میں جواب نہ دوں نعوذ باللہ تو کافر کہیں گے جھوٹے ہیں، اور میں ان چیزوں کے جواب دوں تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو میں نہیں گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ اتنی شدت سے مجھے تکلیف اور صدمہ ہوا ہے، فرمایا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسی اثنا میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اتارا اور فرمایا کہ میرے بدنی پاک کو جا کے میرا سلام کہو، اور جا کے بتلا دو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم آپ کو رات کے کچھ حصے میں یہ اسراء اور معراج جیسا معجزہ دینے پہ قادر ہیں تو آپ کے دشمنوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو مسجد اقصی دکھانے پہ قادر ہیں، ہم سب آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، ان سے کہو پوچھتے جائیں، آپ دیکھ کے بتلاتے جائیں۔ اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ پورا مسجد اقصی حضور کے سامنے کھڑا ہے، سارا راستہ جو ہے وہ حضور کے سامنے کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی قافلہ کہاں ہے؟ فرمایا فلاں جگہ تمہارا قافلہ ہے۔ کب پہنچے گا مکہ مکرمہ میں؟ حضور نے فرمایا اگر قافلے کی رفتار یہی رہی جس رفتار سے وہ چل رہا ہے تو فلاں دن وہ مکے میں پہنچے گا۔
اور حضور نے فرمایا کہ مکے والوں ایک اور بات سن لو کہ تم مجھ سے قافلے کا پوچھتے ہو، جب تمہارا قافلہ آ جائے تو قافلے والوں سے پوچھنا کہ جب میری سواری براق گزری تھی تو ایک اونٹنی ڈر کے مارے بھاگی اور تمہارا بندہ گر گیا جس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، وہ لنگڑا بھی آ جائے گا، پوچھ لینا۔ میں کہا عجیب بات ہے، اب بیت المقدس کا جو پوچھتے ہیں جی دروازے کی طرف فرمایا یہ شرقی ہے، یہ غربی ہے، شمالی ہے، جنوبی ہے۔ صخرہ کیا ہے؟ فرمایا یہ صخرہ ہے، یہاں میں نے اپنی براق باندھی، یہاں میں نے جا کے نماز پڑھی۔ حسن حیران ہک کے بکے بیٹھے کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو نشانیاں حضور بتلا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن قافلے والی بات کا پتہ نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ چلو انتظار کر لیتے ہیں، قافلے والوں کو آنے دو، ان سے پوچھ لیں گے، پتہ بھی لگ جائے گا کہ اسی دن قافلہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اللہ کی شان ہے جو میرے محبوب نے بتلایا تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جس کو بتلانے والا خدا ہو، خدا کی خبر بھی کبھی غلط ہو سکتی ہے۔ اسی دن قافلہ پہنچا اور قافلے والوں نے بھی تصدیق کی، لیکن ماننے والے جو تھے وہ تو بغیر سوال کے مان گئے اور نہ ماننے والے سب کچھ پوچھنے کے بعد بھی محروم رہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب دیکھیں یہ آپ کا معراج جو ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ فتنے کا معنی جو ہے یاد رکھو، فتنے کا معنی امتحان بھی ہے، فتنے کا معنی اختبار بھی ہے، فتنے کا معنی آزمائش بھی ہے، اور فتنے کا معنی قتل، خون ریزی اور فساد بھی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ یہ جو ہم نے آپ کو اپنے آنکھوں سے دکھلایا ہے نا آزمائش ہے لوگوں کو۔ اور کمال ہے کہ اس آزمائش میں ابو بکر جیسے لوگ کیسے کامیاب ہوئے کہ جب دشمنوں نے خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی، ابو بکر نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں پوچھا، ایک بات پوچھی کہ ابو جہل جو کہہ رہے ہو ہاکذا قال رسول اللہ، اسی طرح میرے مدنی نے فرمایا ہے، اس نے کہا کہ صدق رسول اللہ، محمد مصطفیٰ نے سچ کہا۔ اسی لیے تو پھر صدیق کا لقب ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور دوسری چیز جو ہے اللہ فرماتے ہیں وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اللہ نے فرمایا وہ درخت جس پہ لعنت کی گئی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ شجرۃ الزقوم۔ شجرۃ الزقوم جو ہے اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں وضاحت کی، ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم، کہ شجرہ زقوم جو ہے وہ کافروں کا اور جہنمیوں کا طعام ہوگا قیامت میں۔ وہ شجرہ زقوم ہوگا کہاں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فی وسط الجحیم، جہنم کے درمیان میں۔ جب حضور نے اس درخت کا ذکر کیا تو کافروں کو ایک اور موقع مل گیا۔ دشمن تو انتظار میں ہوتا ہے نا جی، کہ ذرا موقع ملے بس اعتراض کرنا۔ جب حضور پاک نے اس درخت کا ذکر کیا کہ ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے، وہ جہنم کے درمیان میں ہے، وہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، تو کہنے لگے کہ دیکھو جی عجیب بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہے درخت اور ہے جہنم کی آگ میں۔ وہ بابا درخت بھی کبھی آگ میں ہوتے ہیں، درخت پانی سے اگتے ہیں، درخت پانی سے زندہ رہتے ہیں، آگ میں جل جاتے ہیں، تو وہ آگ کے اندر کیسے درخت ہے؟ تو انہوں نے اس بات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا
فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کہ میں وہ خدا ہوں جس نے تمہارے لیے سبز درختوں میں بھی آگ پیدا کر دی۔ اس کے دو معنی علماء نے کی ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آخر یہی لکڑی جو ہے آج درخت ہے کل سوکھ جاتا ہے، آگ بن جاتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا نہیں، ایسے درخت موجود ہیں کہ ان کی لکڑی کو جب ایک دوسرے کے اوپر مارا جائے تو اس سے آگ نکلتی، اور وہ صنعاء کے علاقے میں اور یمن کے علاقے میں ایسے درخت اب بھی موجود ہیں کہ جب دو درختوں کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے کے اوپر ماریں گے تو ان سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اس سبز درخت میں آگ پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو آگ میں درخت پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا بدبختو عقل کرو، بعض چیزوں کی غذا جو ہے وہ پانی ہے، وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، جیسے مچھلی کو باہر نکال تو مر جائے گی۔ بعض چیزوں کی زندگی جو ہے وہ ہوا ہے، وہ ہوا کے بغیر مر جاتی ہے۔ بعض چیزوں کی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ آگ میں زندہ رہتی ہیں، آگ کے بغیر مر جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت ہے، میں چاہوں تو آگ کے اندر بھی درخت پیدا کر لوں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک معجزہ معراج کا کہ دیکھو معراج حق ہے، سچ ہے، جسمانی ہے، حقیقی ہے، جاگتے ہوئے ہے، لیکن نہ ماننے والوں نے نہ مانا۔ اور ایک اسی طرح جب اللہ نے جہنم کے اس درخت کا ذکر کیا تو لوگوں نے اس کو بھی ایک، حتیٰ کہ ابو جہل نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور کے اس فرمان کے بعد اس نے نعوذ باللہ ایک مذاق بنا رکھی تھی۔ جب اس کے گھر میں مہمان آتے تو وہ اپنی نکرانی کو کہتا زکمینی زکمینی، تو وہ زقوم کے لفظ سے معنی یہ تھا کہ شہد اور مکھن لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ زقوم جس سے حضور ہمیں ڈرا رہے ہیں نا، یہ ہوتا ہے کہ مکھن اور شہد کو ملا لو تو زقوم بن جاتا ہے، اگر ہمیں یہی بھی لگا قیامت میں یہی کھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آخر میں فرمایا کہ میرا محبوب کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اقوام امم کے احوال بیان کیے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کو ڈراتے ہیں تاکہ ڈر کے یہ سیدھے ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، میرے عذاب سے ڈر جائیں، دنیا کے عذاب سے ڈر جائیں، جہنم کے عذاب سے ڈر جائیں۔ لیکن میرا مدنی یہ جتنی باتیں سنتے ہیں یہ اور زیادہ سرکشی میں بڑھ رہے ہیں، یہ بجائے اسلام لانے کے، بجائے ایمان لانے کے یہ اور سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جن کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت کے رحمتیں عطا فرمائے اور گمراہیوں سے بچا لے۔ کہتے جی کہ اسلام کی روح سے یہ جو انشورنس ہے، بیمہ پالیسی ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ انشورنس جو ہے نا میرا بھائی اس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ سود اس لیے ہے کہ آپ نے 10 سال کی پالیسی لی ہے، 10 سال تک کوئی حادثہ نہ ہوا تو آپ کو پیسہ بما سود کے ملے گا، سیدھی بات ہے، وہ سود ہے، کوئی نفع تھوڑا ہے۔ اور جوا اس لیے ہے کہ آپ نے پالیسی لی ہے 10 لاکھ کی، ابھی آپ نے ایک قسط داخل کی تھی اور حادثہ ہو گیا تو ان کو 10 لاکھ دینا پڑے گا نا، یعنی لگایا آپ نے 10,000 لیا آپ نے 10 لاکھ، اس سے بڑا جوا کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، یہ حرام ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، وہ جانے اس کی بیوی جانے، ضروری نہیں کہ بیوی کو پتا ہو۔ طلاق دینا مرد کے حق میں ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ بیوی کو سامنے بٹھا کے دے، یہ بیوی ضروری بھی نہیں کہ بیوی کو اطلاع دے، اس نے طلاق دے دی ہے، وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی۔ کہتے جی کہ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو قرآن سے حساب نکال کے بتاتے ہیں کہ تمہارا مقدر یہ ہوگا،
تمہاری لڑکی کی شادی ٹھیک ہے غلط ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کا قرآن بس اسی لیے اترا تھا کہ ہم یا تعویذ لکھ کے کھاتے رہیں یا لوگوں کے فالنامے نکالتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمایا ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرتے، سب سے پہلے حضور کے پڑھنے والے کرتے۔ یہ ساری باتیں ہیں مجرد۔ اگر ایک آدمی مکہ سے مدینہ منورہ گیا، مدینہ منورہ سے اپنے کسی کام کے لیے وہ جدہ آ گیا اور جدے سے پھر مکہ مکرمہ آیا تو پھر کوئی دم نہیں پڑے گی، کیونکہ مدینے سے سفر کی نیت جدہ تھی، مکہ نہیں تھی۔ احرام تب باندھنا ہوتا ہے جب مدینے سے آپ سیدھا مکے آنے کی نیت کریں۔ ایک آدمی بغیر وضو ہے، قرآن یاد پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ وہ کسی نے عربی میں سوال پوچھا تھا، میں نے اس کو وہ جواب دیا، اب کیوں فکر کر رہے ہیں۔ اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا نہیں۔ بوسہ صرف حجر اسود پہ ہے، سارے کعبے کو دینا جائز نہیں، نہ رکن یمانی پہ جائز ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، جہاں حضور نے بوسہ دیا وہاں بوسہ دینا سنت ہے، اور جہاں حضور نے بوسہ نہیں دیا وہاں نہ دینا سنت ہے۔ کہتے جی مقام ابراہیم پہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو لوگ خود عقل کریں۔ اللہ کا حکم ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ مصلی ہے، کیا مانا پیچھے کھڑے ہو جاؤ، مقام ابراہیم تمہارے اور کعبے کے درمیان میں آ جائے، یہ تھوڑا ہے کہ لگ کے کھڑے ہو جاؤ، جگہ نہیں ہے تو آپ بڑھتا جا رہے ہیں، آپ اور پیچھے چلے جائیں، چاہے برآمدے میں جا کے نماز پڑھے۔ کہتے جی عورتیں مردوں کے آگے نماز پڑھتی ہیں تو مرد ان کو سمجھائیں یا مولوی سمجھائیں؟ جن کی عورتیں ہیں وہ سمجھائیں نا ان کو کہ بھی مردوں کے آگے نماز پڑھنے سے تمہاری نماز تو ہوگی برباد، ان کی بھی برباد کرو۔ لہذا اپنے اپنے گھر سے جب عورتیں ہیں ان کو سمجھاؤ، ان کے لیے علیحدہ جگہ موجود ہے، آگے الماریاں رکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ اہتمام ہے، باقاعدہ پردہ ہے، یہ تم نے سمجھانا ہے، مولوی کیا کریں گے؟ کہتے جی کہ حجر اسود پہ لوگ جو ہیں لائن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ہمیں مسئلہ سیکھنا، بس بسم اللہ اللہ اکبر، ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ نہیں رکنے کی اجازت ہوتی۔ یہ نہیں کہ کھڑے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ نہیں اس کو بلا رہے ہوتے ہیں یا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ناجائز ہے۔ جتنے لوگوں کو تم روکنے کا ذریعہ بنو گے اتنے گناہ ہوگا تمہیں۔ ہر طواف کے بعد ملتزم پہ جانا ضروری نہیں، اگر موقع ہے بالکل جائے، نہ ہو نہ جائے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں، مقام ابراہیم پہ پڑھو، سارے حرم میں پڑھو، حرم میں بھول جائے گا ہوٹل میں جا کے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ دین تم نہ سیکھو تو تکلیف کا ذریعہ تو تم بن رہے ہو۔ جو اوقات مکروہ ہیں یعنی فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد مغرب تک حنفی مسلک میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں وہ بعد میں پڑھیں، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ کہتے جی کہ نکاح کے وقت اگر ایک عورت ایک آدمی کو بھائی بنا کے اختیار دے دے نکاح کرنے کا، کیوں اس کے ماں باپ بھائی نہیں ہیں؟ اگر اس کے حقیقی ماں باپ چاچا بھائی ماما نہیں ہیں تو وہ وقت کا جو حاکم ہوگا اس کو ولی بنائے، وہ اس کا نکاح کرائے، یہ نہیں کہ کسی کو بھائی بنا دیا۔ کہتے ہیں نیکی کا کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، نیکی ہر وہ کام جو شریعت کے حکم کے مطابق ہے وہ نیکی، جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب اللہ چاہے دنیا میں دے، اللہ چاہے آخرت میں دے۔ تبلیغ کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، بالکل تبلیغ فریضہ انبیاء ہے، اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ سو جاتے ہیں، بہرحال صبح کی نماز پڑھ کے سونا شریعت میں کوئی منع نہیں،
یہ جو لوگ کہتے ہیں ابھی سو جاؤ گے تو رزق میں کمی ہوگی، مانے ہے جب غافل ہو جاؤ گے، کام نہیں کرو گے، جو کام کا وقت ہے سو رہے ہو، تو صاف بات ہے کہ رزق میں کمی ہوگی، ورنہ اس نیند کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے دن بنایا ہے کمانے کے لیے، تم سونے میں گزار رہے ہو۔ اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، تم فلم پہ بیٹھے ہوئے ہو، تو نحوست نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ ایک آدمی کے والد فوت ہو گئے ہیں، والد کے نام پہ عمرہ کریں، حج کریں، سب جائز ہے۔ آپ مکہ میں مزدوری کرتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، اپنا حج کر چکے ہیں، اپنی والدہ کا حج بدل کرے، بالکل کرے، بس جب آپ حج کا احرام باندھیں دل میں نیت کر لیں گے یا اللہ یہ میرا حج جو ہے میری اماں کے لیے ہے، ہر کام میں بس یہی دل میں نیت ہو، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، حج اسی طرح ہے جیسے تم نے اپنا کیا۔ کہتے جی کہ حضور پاک نے واقعہ افک میں بی بی عائشہ کے بارے میں صحابہ سے تو مشورہ لیا ہے، لیکن اس صفوان ابن معطل السلمی جس آدمی کے نام پہ تہمت لگائی گئی، اس سے کیا مشورہ لینا؟ وہ تو فریق ہے مقدمے کا، مشورہ غیر جانبدار لوگوں سے لیا جاتا ہے یا فریق سے لیا جاتا ہے؟ اللہ میں اتنا عقل بھی نہیں ہے۔ آپ کے والد کی عمر 75 سال ہے، ان کو طاقت بھی نہیں ہے حج کرنے کی، تو آپ اپنے ضعیف اور عمر رسیدہ والد کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں، بلکہ حج بدل کریں، اللہ آپ کو بھی تو پورے حج کا ثواب دیں گے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جو آدمی اپنے والد یا والدہ کے لیے حج بدل کرے، اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کریں جو پہلے اپنا کر چکے ہیں۔ میرا بھائی، طواف کا ثواب یا عمرے کا ثواب یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ اپنے لیے عمرہ کیا، ہم نے طواف کیا، پھر دعا مانگو یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ جدے کے ایک چوراہے میں ایک سائیکل لگا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا سائیکل ہے تو آپ لے جائیں، اور جب آدم علیہ السلام ملیں گے، ابا آپ کا سائیکل تھا وہاں پڑا تھا، یعنی آدم علیہ السلام سائیکل چلاتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ ٹیلی ویژن میں سوال و جواب کے پروگرام ہوتے ہیں، تو کسی کو جب بلایا جاتا ہے سوال و جواب کے لیے تو اس کو فیس دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کے وقت کی قیمت دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل جائز ہے۔ اگر آپ نے شوال میں عمرہ کیا ہے لیکن عمرہ میقات سے، کیا معنی؟ پاکستان سے، مدینہ منورہ سے، طائف سے، پھر اسی سال حج کریں گے تو حج آپ کا تمتع ہوگا، آپ کو حج کی ایک بکری دینی ہوگی، بس، اور کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ شادی نہیں، ان کو رشتے نصیب فرمائے، اور جن کی شادیاں ہو گئیں اللہ ان کو اولاد صالح نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی میں چھٹی پہ گیا تھا پاکستان، واپس آیا لیکن عمرہ نہیں کیا۔ حنفی مسلک میں آپ عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کی نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، نیت ہی نہیں عمرے کی تو جرمانہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرے، سب ائمہ کے نزدیک عمرہ کرنا افضل ہے، تو آپ نے بلا وجہ اللہ کے بندے اتنا بڑا ثواب اپنا ضائع کیا۔ طواف بغیر وضو کے جائز نہیں، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ کہتے جی کہ مشکات شریف میں ہے کہ کچھ سبز پگڑی والے لوگ ہوں گے، میں نے تو نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہے، پڑھا ہوگا، میں نے نہیں پڑھا۔ پگڑیوں سے کچھ نہیں ہوتا، دعا کرو اللہ دلوں کو سیدھا کرے، اللہ دلوں میں اتفاق، اتحاد اور صحیح اعتقاد نصیب فرمائے۔ کہتے جی آپ کرسی پہ بیٹھا کریں، بھئی کرسی پہ بزرگ اور بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں، میرے جیسا ایک چھوٹا حقیر آدمی کرسی پہ اچھا نہیں لگتا، اور پھر کرسی سے گر جاؤ نا پھر تکلیف بڑی ہے، پہلے سے نیچے بیٹھا ہو تو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔
خیر ہے انشاءاللہ کرسی ہے، جب سبق ختم ہو جائیں گے نا انشاءاللہ 2-4 دن میں، کیونکہ یہ لوگ نیچے کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں، سفید داڑیاں ہیں ان کی، میں اوپر بیٹھوں مجھے اچھا نہیں لگتا، تو انشاءاللہ جب آپ حجاج کے لیے ابھی تقریریں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی تو ان کو اسی پہ ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی مسجد عائشہ سے عمرہ کرے جائز ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے جتنی دیر عمرے میں لگاؤ اتنی دیر طواف کرو تو زیادہ ثواب ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ حرم میں لفافے لاتے ہیں، ان پہ کارٹون بنے ہوتے ہیں، بہرحال ایسی چیزیں نہ لایا کرو۔ یہ جو پرندے اڑتے ہیں یہ وہ ابابیل نہیں ہیں، وہ ایک دفعہ آئے تھے اور اس کے بعد چلے گئے۔ بہرحال یزید کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ توقف کرو، اللہ عالم، حضرت حسین نے ان کو معاف کر دیا ہو تو ہم لعنت کیسے بھیجیں، اور اگر وہ مستحق ہو اور ہم نہ بھیجیں تب بھی ہم پھنسیں تو یہ ضرورت ہی کیا ہے ہمیں اس بات میں پڑھنے۔ میرا بھائی جو لوگ کفر کے خلاف، مثلا دیکھیں نا فلسطین میں لوگ لڑ رہے ہیں، کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں، وہ تو ٹھیک معقول بات ہے، جائز ہے۔ ہندو کے خلاف لڑ رہے ہیں کشمیر میں، اپنی جان مارتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو مارنا تو نعوذ باللہ خلاف اسلام نہیں کہ بے گناہوں کو مار دو، مسلمانوں پہ حملہ کر دو، مسلمان اڑ جائیں، یہ کہاں کا امن ہے؟ ایک ہے آدمی کافروں میں گھرا ہوا ہے، کیا کرے؟ کفر سے مقابلہ کرو، یہ تو نہیں کہ اپنے ملکوں میں فتنے پیدا کرو۔ اگر آدمی کئی جنازے آ جاتے ہیں 2-2 4-4، میرا بھائی دعا وہی ہوتی ہے، دعا جامع ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا صغیرنا کبیرنا، سب کے لیے ہے۔ آدمی نے عمرہ کیا، 2 ساتھی تھے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اس کے بعد ایک دوسرے کے بال جو ہے خود اس طرح پھیرا، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، آخری صورتیں جو ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صبح و شام پڑھا کریں، اللہ فتنوں سے بچائے، ابھی رنج و غم سے نجات ملے اور رزق میں برکت ہو، اس کے لیے سب سے عمل بہتر جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو جتنا ہو پڑھتے رہو، بس انشاءاللہ پھر برکتیں ہوں گی۔ اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، جب برکت کا وقت آتا ہے پہلے ہم وظیفہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے تو اس کو حدود حرم سے باہر جانا ہوگا، ہاں بالکل جانا ہوگا، اپنے گھر سے احرام نہیں باندھ سکتا، گھر سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ میں اپنے جوتے محفوظ مقام پہ رکھتا ہوں، لیکن جب جاتا ہوں تو گم ہو جاتے ہیں، آپ کو جگہ بھول جاتی ہوگی۔ بہرحال دوسرے کے جوتے اٹھانا ناجائز ہے، آپ ایک تھیلی بنا لیں، اس میں ڈال کے اپنے ساتھ رکھیں، دور کیوں رکھتے ہو؟ بھولیں گے بھی نہیں اور چوری بھی نہیں ہوں گے۔ مکہ کے لوگ ہجرت کے بعد ایمان لائے، ہاں بالکل لائے، فتح مکہ کے بعد بھی لائے، ہجرت کے بعد بھی لائے۔